جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا. اگر باوجود 2 جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے, اور تیسرے جج صاحب کا جو اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں, اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں. حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے, ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے, انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے اور میری رشتہ داری اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے. تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں. اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جج ہیں, ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں, لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. اگر باہر کے وہ ایک باغیرت جج تھے, انہوں نے جو ہے سمجھا کہ اگر مجھ پہ اعتراض ہو گیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کیا, بینچ سے چلے گئے. اب یہ آج جو کچھ اٹارنی جنرل نے کہا اس سے ایک بات تو بڑی ثابت ہو گئی, واضح ہو گئی, حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست, اپنے اس کیس کی کمزوری, اپنے اس کیس کی جو ہے بالکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے. اور اسی لیے چیف صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کے انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہو نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ 3 جج تو ویسے اس میں سے چلے گئے. جسٹس اظہر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں, باقی جج صاحبان چھٹی پر ہیں اور چھٹیاں ہیں آج کل. جتنے جج صاحبان میسر تھے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا فی الحال باہر کا کل کے لیے رکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجئے گا. اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ رسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کے وکیل صاحب بھی اخیر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے. تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے, اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں, دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے, ان کو مجبور نہیں کر سکتے. 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ طوالت کر رہے ہیں, اور ان کا کوئی مجھے تو مطمع نظر سمجھ نہیں آیا ہے. اس لیے کل آپ کے لیے ایک اس کو تسلسل ہے, اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی. اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں, تاکہ ان 102 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں, اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے, بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے, اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں رکھا ہے اور کس حالت میں ہے. وہ تمام انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ابھی تک ہمارے نظر میں بالکل ہو رہی ہے, اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے کرنا پڑیں گے, اور بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے گا. لطیف کوثر صاحب, آپ دونوں ماشاءاللہ طویل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں, اور 70 سال پرانا قانون ہے آرمی ایکٹ کا. عمران خان کے دور میں 25-26 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی, اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس قانون کے متعلق؟ آپ کی بہت ماشاءاللہ, آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا, آپ کی نالش لے کر گیا تھا. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے, ہم کبھی خاموش نہیں رہے. آرمی ایکٹ کو آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا عمران خان کے دور میں؟ دیکھیں ایک دفعہ نہیں,
یہ تینوں جو ججمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا. محترم عمران خان صاحب کے یعنی بھٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. درویش آرمی کا کیس ہے, وکیل نے چیلنج کیا تھا, وہ بھی سیٹسفائڈ. سن لو نا, سن لو, ساری سن لو. نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا, اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہیڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے ساحل کی جانب سے, تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر نو پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ نیت وفاق کی نظر آ گئی کہ وہ صرف اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. جو چیف جسٹس نے آپ کے حق میں بیان آپ دیا کا ہو گیا سوال. جو چیف جسٹس نے آپ کے حق میں بیان دیا ہے اس کو آپ فیصلہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو ایک چیز نہیں, یہ ذرا غلط بات بالکل, اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیا. کیا بیان دیے چیف جسٹس, کیا بیان دیے ہیں آپ نے؟ آپ اعتراض کی پٹیشن پر لطیف کھوسا نے یہ کہا, یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے, اس میں کیا ہے مطیع اللہ جان, تمہیں کچھ سوچنا چاہیے. اور یہ کہا کہ اس کا اٹارنی جنرل صاحب جواب دیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی تو اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں, وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس کو سے, تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دیا. یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو. میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا, پر کیونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ ایک دن رہے, وہ دوسرے دن لگ گیا کیس. جس دن ہم ملے ہیں, اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا, رفاع عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, تو میں نہ کھوسا کو کیا گیا, تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا. میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا, میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا. ایک پبلک انٹرسٹ تھا. دوسرا, میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے, چیف جسٹس کو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سندھ ہائی کورٹ, کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ہے ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ. درخواست گزار کے طور پہ تو نہیں, تیسری درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہ آپ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی اس کی ذاتی کوئی ملکیت کا ہے مقدمہ؟ اچھا, آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرا دن کیس لگا, ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو, کیس لگا تھرسڈے کے روز, 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی, اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. تھینک یو سر. سر یہ بتائیں کہ ایک طرف اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو پیش کریں, دوسری طرف ڈیفینس منسٹری کا پرائیویٹ وکیل پیش ہو رہا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے دونوں میں؟ اسٹوڈینٹس تو اٹارنی جنرل دیکھیں, پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر, اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے, وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے, وہ بھی حکومت کا کسی وزیر کا, وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ چیز بھی عرض کروں کہ یہ بیسکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں, کسی دنیا میں, دنیا ساری میں. عدالت جو پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے, جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے, ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہیم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں, کسی ہائی کورٹ میں, کسی جج میں, اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگس, ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے.
3 जज अपने आप को अलहदा कर गए, फैज़ ईसा साहब, तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब। 3 जजेज पर अब गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन ले रही है। फिर कहते हैं फुल कोर्ट बिठाओ। अब फुल कोर्ट किधर से फुल कोर्ट लाए? अब कहते हैं फुल कोर्ट लाओ। तो ये इनको अपना कुछ समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट को मैं कहता रहा हूँ कि ये जो फ़ौज को भी और आर्मी चीफ को भी मशवरे देते हैं वो यही लोग जाते हैं, ये जो वज़ीर साहब, ये वकील साहब खड़े हो गए थे, अब ये जाके मशवरे ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल तो शरीफ आदमी है मुझे लगता है, उससे मैं तोक़ो नहीं करता हूँ, पर जो बाकी हैं, जो इनके ये लॉ मिनिस्टर हैं, जो इनके अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो चूँकि डिफेंस के हवाले से उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग जाके बिल्कुल गलत मशवरा दे रहे हैं। और ये फ़ौज और अदलिया में ये दरमियान एक टक्कर चाहते हैं नवाज शरीफ, वो कहते हैं फ़ौज के हवाले करो, ये खुद करेगी, इनकी टक्कर हो और हम राज करें। ये आर्मी चीफ को भी बताना चाहिए कि ये फ़ौजी अदालतें अगर लगानी है तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे तो लगेगी, जैसे पहले भी हुआ 21 और 23। बैरिस्टर साहब, आपको फुल कोर्ट पे इतराज़ है? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त एतराज़ है, इस स्टेज पे इतनी बहस हो चुकी है। आप क्या कहते हैं कि बहस ख़त्म हो जाएगी या इसका फैसला कोई आ जाएगा? फुल कोर्ट चलेगा और वो बेंचेस की तश्कील और समाअत के लिए दरखास्तों का मुकर्रर होना, फिक्सेशन होना, इस पर जो प्रीकैम की जानिब से आप देख रहे हैं पिछले कुछ जब से ये सियासी बहरान पैदा हुआ है, एतराज़ात अमूमन गवर्नमेंट की जानिब से लगाए जा रहे हैं और कई दफ़ा जो अपोजिशन है उसकी जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए? और जो हाल ही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया है उसमें कोई माकूल तरीक़ाकार नहीं लगा आपको? और इस तरह का कोई तरीक़ाकार अगर हो जिसमें प्रीकैम जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें, जो बेंचेस की तश्कील का मुरवजा कानून है उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस साहब उससे भी आगे गए और उन्होंने फुल सारों को कहा कि आइए, सारों को कहा कि आइए। हमारी ख्वाहिश भी थी यही, हमने भी यही कहा कि इसमें तनाज़ा नहीं होना चाहिए। सब जजेस को ये फैसला करने देंगे, क्या सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट स्ट्राइक कर सकते हैं कि नहीं है? ये बुनियादी हकूक़ का मसला है आइन में, और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का आपने हल्फ उठा रखा है। पाकिस्तान के अवाम को बड़ी वजाहत के साथ सभी जज इस चीज़ का फैसला कर दें, हमारे सर आंखों पर जो भी फैसला होगा, और अवाम भी उस पर अब इसको मुतनाज़ा किया गया है हुकूमत की तरफ भी हैं, सीनियर वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं। आपने भी बात की कि इनका फार्मूला है कि मामला को फ़ौज के हवाले करो और खुद राज करो। ये फार्मूला इन्हीं का है या इससे पहले भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुख्तलिफ अखबार में रहा है? ज़रा ये ब्रीफ करिए। मुख्तलिफ अखबार में रहा होगा, पीपल्स पार्टी का कभी नहीं रहा। एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा हूँ पीपल्स पार्टी का, और मैं उस वक्त भी 1988 टू 1990 बहुत बहस थी कि सिंध में आर्टिकल 245 के तहत को नाफिज करके, और आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट गुलाम साहब हम पे दबाव डालते थे, बीबी शहीद पे दबाव डालते थे कि आप ये फौजी अदालतें लगने दें वरना सिंध में अफरा तफरी रहेगी, MQM बोरी बंद लाशें और वो बड़ा। अब हमने बीबी का ये फैसला था कि मेरी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी, मैंने मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगे। अब मिलिट्री कोर्ट्स का न लगाया जाना, ये एक वो चार्जशीट जिस पे बीबी को डिसमिस किया गया उसमें एक चार्ज था कि आपने आर्टिकल 245 को इन्वोक नहीं किया। तो हम पीपल्स पार्टी के बारे में ये सादिक नहीं आपकी बात, पर बैरिस्टर साहब, अब आप कोई नई वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं, नई वकीलों की तहरीक? अगर ज़रूरत पड़ी तो चलेगी, अगर ज़रूरत पड़े तो चलेगी।